السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں ہمارے جنم کی لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 1۔ تو یہ پارٹس کتنے ہوں گے یہ تو اب ڈیسائیڈ کرے گا کہ کب تک کہانی ختم ہوتی ہے۔ مے بی 3 یا 4 پارٹس ہوں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف، ایپیسوڈ نمبر 36۔ تو جلدی سے چلتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ اب پنگے نہیں لے گی ارمان، زیشو نے صحیح والی گولی دی ہے اسے۔ ایک پل تو آپ کی آواز سنے میں بھی اس کے جال میں پھنس گئی۔ ارمان نے فلائٹ کے بیچ کال تو نہ کی، پر میسیجز کے تھرو جب ذیشان سے ساری بات پتہ چلی تو انیا کے دل و دماغ کی خیریت جاننے کو اسے کانٹیکٹ کیا۔ تمہیں تو محبت سے زیادہ اعتبار تھا مجھ پر، میں اس پر ہرٹ ہوا۔ سیڈ ایموجی کے سنگ ارمان نے میسج ٹائپ کیا۔ انیا جو جولو کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جولو کو گود سے نیچے زمین پر اتارے وہیں کاؤچ پر لام لیٹ ہوئی۔ محبت اور جیلسی ساتھ چلتی ہے ارمان، کوئی اور آپ پر نظر بھی ڈالے تو کیوں؟ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بس اسی لیے، اور مجھے آپ پر پورا اعتبار ہے۔ پوچھے کیسے؟ وہ ذرا بھی گھبرائے بنا الٹا مسکراتی ہوئی جواب لکھنے کے بعد بیچ کر جواب کی منتظر تھی، جو ارمان نے اس کی سوچ سے بھی جلدی ٹائپ کر دیا۔ کیسے؟ اس کا سوال پڑھے روح تک سرشار مسکرائی۔ اللہ اللہ کر کے تو میں نے اتنے چلے کاٹ کاٹ کر آپ کو اپنی طرف راغب کیا۔ میں تیز، چالاک اور پیاری ایک ساتھ تھی، تبھی آپ کو قابو کیا۔ ہر لڑکی میرے جتنی ٹیلنٹڈ نہیں ہوتی کہ آپ جیسے بندے کو ہینڈل کر سکے۔ سو مجھے پکا پتا ہے ارمان شرازی کہ آپ کے جس دل کو انیا پسند ہے نا، اب اس دل کو اب تک کوئی اور عورت بہا نہیں سکتی۔ وہ ایک ایک حرف کے ساتھ یقین باندھ کر ارمان کے اس بورنگ سے سفر کو مہکا گئی تھی۔ اس کی موجودگی بہت بڑا سہارا تھی، تنہائیوں، سناٹوں اور وحشتوں کا توڑ تھی۔ بیبی ٹھیک ہے، ذیشان نے بتایا تم دو کی جڑپ بھی ہوئی۔ ارمان اتنے قیمتی الفاظ کا اظہار ایسے دور سے نہیں دینا چاہتا تھا، تبھی بات بدلی۔ وہ تو بالوں تک تھی۔ سچی بتاؤں، پہلی بار اپنا آپ جاہل لگا جب اس کے بال نوچے۔ وہ لکھتے ہنسی تو ارمان کو اس کی ہنسی جیسے دل تک محسوس ہوئی۔ تبھی تو جناب مبہم مسکراتے منظروں کو ساکن کرتے نظر آئے۔ بہت اچھا کیا، مجھے ایسی جاہل بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ پسند آیا مجھے۔ تمہارے بالوں کو تو کچھ نہیں ہوا نا؟ ارمان کی فکریں سمیٹے وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہنسی۔ وہ منظر جو یاد آ گئے، یہ آپ کی طرح کافی سخت ہے۔ وہ شرارت سے ٹائپ کرتے مسکرائی۔ میں تو پگھل چکا ہوں، جناب یاد دہانی کروا رہے تھے۔ اوپس، ایک تو اتنے کم پگھلے ہیں کہ میری یادداشت سے نکل جاتا ہے۔ انیا نے شرارت والے ایموجی کے سنگ ٹائپ کیا۔ کہا نا بیبی سے فری ہو جاؤ پھر تمہیں بتاؤں گا، ابھی کے لیے ارمان کا یہی ورژن تمہارے لیے بہتر ہے۔ ارمان نے ہوشیاری سے بات سمیٹی۔ اف، 9 ماہ انتظار کیسے ہوگا؟ انیا اپنے تاثرات پر پورے ایموجیز کے تھرو بتا رہی تھی، تبھی تو ارمان اس سے ایسے پھیکے انداز میں بات بھی انجوائے کر رہا تھا۔ بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ ارمان نے پھر بات بدل دی۔ آپ کو مس، کتنے دن ہو گئے آپ کو دیکھے؟ انیا نے اداسی عیاں کی، اور 2 سیکنڈ میں ارمان نے اپنی 20 سے 30 تصویریں انیا کو بیک ٹو بیک بھیجی۔ انیا کے ہونٹوں پر ضرور بڑا تبسم ہمکا۔ اتنا کافی ہے میرا دیدار۔ اپنی نئی تصویروں کے آخر میں ایک دل دھڑکتا سوال، دھڑکنے بےکل کرتا تقاضا موجود تھا۔ جس نے آپ کی قربت میں زندگی کے حسین راحت بھرے لمحے بسر کیے ہوں، اس کے لیے یہ بے جان تصویریں کبھی دیدار نہیں ہو سکتی ارمان۔ وہ ساری تصویریں رات بھر آرام سے دیکھنے والی تھی، ابھی سوال کا جواب دینا اہم تھا۔ ایک بات کہوں؟ وہ خوش تھا، اس کی خوشی چہرے سے چھلک رہی تھی۔ ہاں کہے نا؟ انیا کی بے قراری پیغام سے لپٹی محسوس ہوئی۔ آئی مس یو۔ ارمان نے یہ پہلا میسج تھا جس کے ساتھ ہارٹ بھیجا، وہ بھی دھڑکتا ہوا۔ انیا کے اتنے سارے جذبات اور احساسات پر ارمان کا یہ 3 لفظی جملہ سبقت لے گیا۔ جواب نہیں دو گی؟ ارمان کے فون کی سکرین خاموش پڑی تھی تو وہ خود ہی سے پکار بیٹھا۔ پہلے مجھے آپ کے کہے ان 3 لفظوں کے سحر سے تو نکلنے دے جو میرا دل مٹھی میں بڑھ چکے ہیں، وہ بولی، اور ایسا بولی کہ ارمان کی مسکراہٹ کھل کر اس کے ہونٹوں کا احاطہ کر گئی۔ اسی سحر میں رہو جب تک واپس نہیں آتا۔ وہ اسے تاکید کر رہا تھا، اور انیا بنا کہے بھی اسی طلسم میں بری طرح قید من ہی من میں کتنی دیر مسکراتی چلی گئی۔ آہٹ پر انیا نے گردن گھمائی تو فائزہ دادو کو دیکھتی وہ جلدی سے فون سائڈ کیے اٹھ بیٹھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک باکس تھا، پیچھے پیچھے شازمہ بھی آئی جس کے ہاتھ میں بھی ایک بیگ تھا۔ یہ کیا ہے دادی جانو؟
انیا جلدی سے ان کی طرف ہوئے بیٹھی تو فائزہ صاحبہ کے چہرے پر ایک درد بری مسکان ابھر کر معدوم ہوئی کہ میرا خزانہ ہے، دیکھنا چاہو گی؟ فائزہ شرازی نے اس باکس کو کھولنے سے پہلے سوال کیا، جس نے انیا کی ایکسائٹمنٹ مزید بڑھا دی۔ بالکل دیکھنا چاہوں گی دادی جان۔ وہ متجسس سی اس باکس کو دیکھنے لگی۔ فائزہ صاحبہ نے اس باکس کو کھولا تو اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے تھے۔ انیا کی آنکھیں خفیف سی اداس ہوئیں کیونکہ فائزہ نے ان چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو نکال کر باقاعدہ چوما۔ یہ کس کے کپڑے ہیں دادی جانو؟ انیا نے ان کے ہاتھ سے چند ماہ کے بچے کے کپڑے لیتے اشتیاق سے پوچھا، جو فیمیل اور میل دونوں میں تھے۔ یہ لڑکوں والے ارمان کے اور چھوٹے چھوٹے گڑیا جیسے میری زالی کے۔ یہ دیکھو، یہ پہلا جوڑا ہے جو زالی نے پیدا ہونے کے بعد پہنا، اور یہ ارمان کا۔ اتنا قیمتی اثاثہ سچ میں خزانہ ہی تھا۔ شازمہ بھی وہیں آ کر اتنا قیمتی اثاثہ سچ میں خزانہ ہی تھا۔ شازمہ بھی وہیں آ کر بیٹھی کیونکہ ان دو کی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو فائزہ نے سنبھالی تھی، اور ارمان کی ماں کی بھی۔ ہائے، یہ کتنے کیوٹ ہے! یہ سچ میں قیمتی خزانہ ہے۔ آپ نے اتنے سنبھال کر رکھے دادی جانو۔ انیا نے جب ان چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو چھوا تو وہ اب بھی یوں تھے جیسے نئے ہوں، شاید دونوں نے یہ زیادہ نہیں پہنے تھے۔ میں ارمان اور زالے کے سبب ہی تو زندہ ہوں پتر، ان کی ہر چیز سنبھالی ہے، کیونکہ میں ان کے ہاتھ لگی کوئی چیز پھینکتی نہیں تھی۔ ان چیزوں کو سنبھالنے والی دادی کب ان دو کو کھو بیٹھی خبر نہ ہوئی۔ انیا نے سامنے سے اٹھے فائزہ صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ان دو کو آپ نے کبھی نہیں کھویا، زالے بھی آپ کی ہے اور ارمان بھی۔ ہاں، وہ دو اپنے اپنے ڈر اور خدشوں میں گرے جذبات کا اظہار کرنا بھول گئے تھے، پر اب ایسا نہیں ہے، اور وہ دو سلامت ہیں تو آپ کی وجہ سے، کہ ماں باپ تو کب کے چلے گئے تھے۔ آپ کی شفقت و محبت کا سایہ ہی ان کو ہمت دیتا رہا۔ وہ دن دور نہیں جب ارمان اور زالے اس کا اعتراف کریں گے کہ آپ ان کے جینے کی وجہ ہیں۔ کبھی اداس مت ہوئیے گا، اس گھر میں جو برکتوں کے سائے ہیں صرف آپ کی بدولت دادی جانو۔ وہ مان دینا اور حوصلہ بننا جانتی تھی۔ فائزہ صاحبہ چھوٹی سی بچی پر دنگ تھی کہ وہ لاپرواہ سی لگتی لڑکی کتنی سیانی اور بھاگوں والی ہے۔ میں قربان تجھ پر انیا، میرا ارمان مسکرانے لگا ہے تو وجہ ہے اس کی پتر۔ تو نے ہی تو مجھے میرا کھویا پوتا لوٹایا ہے، پھر یہ پر پوتے یا پر پوتی کی خوشی، میری تو ساری حسرتیں مٹا دی تم نے۔ میری ہر سانس تجھے دعا دیتی ہے۔ وہ اپنے سینے لگا گئی تو شازمہ سمیت انیا بھی حفیظ سا جذباتی ہوئی۔ تو پھر آپ کبھی مت کہیے گا کہ آپ نے کسی کو کھویا، یہ سب بہت خوبصورت ہے۔ ان دو کو دکھائیے گا۔ اب سے زور سے لپٹ کر آئی لو یو نہ کہا تو میرا نام انیا نہیں۔ وہ چہکتی مسکراتی اپنی آواز میں مہکتی خوشیوں کی نوید لیے ہمت بندھانے کا فرض نبھا گئی۔ فائزہ شرازی میں لاکھوں ہمت و حوصلے کے رنگ بھر گئی۔ ہاں ضرور، اچھا یہ دیکھ، یہ ارمان کی ماں کی چیزیں ہیں جو اس نے خود بھی استعمال نہیں کی اور اپنی بہو کی نیت سے میرے پاس رکھوائیں۔ یہ سب اب تیری ہیں پتر۔ درد کے دائرے نے جسے یک لخت وسعت پکڑی تھی۔ انیا نے فوراً سے وہ بیگ تھاما جس میں سے نکلتی پہلی چیز سہاگ کے جوڑے کے ساتھ لیا دوپٹہ تھا، جو بہت ہی دیدہ زیب تھا۔ انیا کے لب مسکرانے لگے۔ پھر بہت خوبصورت سے گولڈ ایئر رنگز تھے، ایک اسکارف تھا جو کشمیری تھا جس کے ساتھ ستارے لگے تھے۔ یہ ارمان کی ماں خود بھی پہنتی تھی، اس نے یہ اپنی بہو کے لیے بھی رکھا۔ اور سب سے خاص چیز یہ کنگن ہے جو اس کو منہ دکھائی میں ملے تھے، یہ بھی اب تمہارے ہیں۔ انیا نے صرف اس خوبصورت سے اسکارف کو اٹھایا۔ مجھے بس یہ پہننا ہے دادی جانو، یہ کتنا پیارا ہے، مجھ پر تو بہت اچھا لگے گا۔ وہ اس لمحے اسکارف سر پر لیتی بچپن کے کنارے آباد ایک بچی لگی جس کی دلچسپی مہنگے کپڑے اور ملبوسات نہیں، بس احساس تھے۔ ہاں، جب ارمان آیا اسے کہنا وہ پہنائے تجھے، یہ رسم بھی ہے ہماری، اور شاید اپنی ماں سے جڑی یہ چیز تیرے ساتھ دیکھے اسے بہت اچھا لگے۔ دادی جان کی تجویز اس نے پلو سے جب باندھی تو اس کشمیری اسکارف کو خود سے لگاتی انیا میں سرشاری سی اتری۔ اس کے بعد بہت سی فوٹوز بھی تھی، اور ان کو دیکھنے کے بعد کوئی آنکھ نم ہوئی تو کوئی مسکرائی۔ یادیں سچ میں اگر جانے والوں سے جڑی ہوں تو قیمتی دولت ہی ہوا کرتی ہیں۔ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے بنے تھے، یہ ان کا ساتھ بولنے لگا تھا۔ 22 گھنٹوں کی فلائٹ اس بار ذیشان کو لمبی نہ لگی، اور یہ ساتھ مزید حسین تب ہوا جب ایک بار پھر فلائٹ میں ذیشان اور زالے کی ملاقات ڈیوڈ سے ہوئی۔ ہاں، یہ سچ میں اتفاق تھا، اور اس بار ڈیوڈ اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ اس کی محبت تھی۔ وہ لوگ وی آئی پی پیسنجرز تھے اور چاروں ساتھ ہی تھے۔ ڈیوڈ کو ایک بار پھر ذیشان سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ زالے اور بینا ساتھ ہی گپ شپ کر رہی تھی، اور وہ دو بھوری آنکھوں والے عاشق ایک ساتھ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔
آپ کی دعا میں اتنا اثر ہے برو کہ میری 7 اٹیمپٹ ایسے قبول ہوئی جیسے یہی قبولیت پر پوری اترنی تھی۔ میں نے اتنا یقین کبھی اپنی محبت پر نہیں کیا جتنا اس دن آپ کی دعا پر۔ ڈیوڈ کے لہجے سے انسیت چھلک رہی تھی۔ میری دعا کو قبولیت اس لڑکی نے دی، اس سے پہلے تک میں ایک عیاش آدمی تھا بھائی۔ ذیشان کی نظروں کا محور دائیں جانب بیٹھی زالے تھی، جسے بینا بہت پسند آئی تھی کیونکہ وہ زالے کو اپنے جیسی لگی۔ آپ کو کس نے کہا کہ عیاش آدمیوں کی دعا رد ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ہم عیاش ہوتے ہیں پر جانتے ہیں کس چیز میں؟ خلوص میں۔ آپ سے پہلی ملاقات میں جان لیا تھا میں نے۔ ڈیوڈ سارا کریڈٹ ذیشان کو دے رہا تھا اور وہ لینے سے انکاری تھا۔ ذیشان نے مسکرا کر کافی کا سپ لیا۔ بس اس چیز کا احساس محبت کے بعد ہوا۔ آپ بتائیں نا کیسے مانی آپ کی حسینہ؟ ذیشان نہ جانے کیوں خود کو اور زالے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا اس کی اور زالے کی محبت کو نظر نہ لگے۔ بس کیا بتاؤں برو، 7ویں بار گیا تو اس کے قدموں میں بیٹھ گیا کہ یا میری ہو جاؤ یا اپنے ہاتھوں میرا چلتا دل بند کر دو، یا اگر ان آنکھوں سے مسئلہ ہے تو نکال لو، میں تمہارے ڈر دور کرنے کو ان آنکھوں سے محرومی بھی سہ لوں گا۔ ڈیوڈ کے جذب برے جملوں پر ذیشان دھیما سا حیرت برا مسکرایا۔ واہ منجے عاشق! ذیشان نے حوصلہ افزائی کی تو ڈیوڈ ہنسا۔ اس نے کہا تمہیں کسی کی دعا لگی ہے ورنہ میں کبھی ہاں نہ کرتی۔ مجھے اس لمحے آپ یاد آئے۔ اب آپ بتائیں آپ کی والی کے ڈر دور ہوئے؟ ڈیوڈ کی دگنی بے قراری پر ذیشان بھی کھل کر مسکرایا۔ آپ کو میری دعا لگی بائی اور مجھے میری والی حسینہ دعا کی طرح آن لگی۔ بیڑا پار، شادی ہوئی آپ دو کی۔ وہ اس پیارے کپل کو لے کر ایکسائٹڈ تھا۔ ہم لوگ US شکاگو جا رہے ہیں شادی کے لیے۔ آپ دونوں 7-8 گھنٹے کا سٹے کر سکتے ہیں وہاں۔ آگے شکاگو سے آلسن تک آپ کی ارجنٹ فلائٹ میری طرف سے گفٹ ہوگا۔ یہ فلائٹ پہلے US ہی جانی تھی اور وہاں سے زالے اور ذیشان کی 16 گھنٹے کی مزید آلسن کے لیے فلائٹ تھی۔ ذیشان نے ڈیوڈ کی آفر پر مسرت بھرا ری ایکشن دیا کیونکہ ڈیوڈ کی آنکھوں میں ڈھیروں مان تھا۔ زالے سے پوچھ لوں؟ ذیشان کے سوال پر ڈیوڈ نے فوراً مسکرا کر سر ہلایا اور تبھی ڈیوڈ اٹھ کر بینا کی طرف گیا تو زالے مسکرا کر دونوں کو دیکھتی واپس ذیشان کے ساتھ بیٹھی۔ وہ بہت ہی سویٹ ہے، مجھے پسند آئی، ہماری وائبس میچ ہو گئی۔ بیٹھتے ہی زالے نے بینا کی تعریف کی تو ذیشان کے منہ پھلانے پر زالے نے جلدی سے ذیشان کی بازو سے لگ جاتے اسمائل کیا۔ جتنی آپ کے ساتھ میچ ہے اتنی کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ وہ فوراً ذیشان کو برا لگنے کے ڈر سے بات سنبھال گئی۔ بینا اور ڈیوڈ کی شکاگو میں میرج سرمنی ہے، اس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ میں نے کہا زالے سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ کیا ہم کچھ گھنٹے شکاگو میں سٹے کر لیں؟ وہ مبہوت ہوتی ذیشان کو تک رہی تھی۔ وہ اس کو اہمیت دیتا اتنا پیارا لگتا تھا کہ وہ کچھ بول پانے لائق نہ بچتی۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ وہ بے چینی سے مسکائی تو ذیشان نے بازو اس کے گرد حصارتے زالے کو اپنے قریب سرکایا۔ میں تمہارے ساتھ ہر لمحہ گزارنا چاہتا ہوں۔ 6-7 گھنٹے بہت ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے کسی لمحے لاپرواہی برتی جا سکتی ہے، دل کو برا لگ سکتا ہے۔ میں تم سے پوچھ کر سانس لینا چاہتا ہوں زالے، یہ تو پھر کسی کی میرج سرمنی اٹینڈ کرنے کا معاملہ ہے۔ وہ سن ساکت سے ذیشان کا چہرہ تک رہی تھی۔ وہ اسے جن نظروں سے دیکھتا تھا وہ جٹلائی نہ جا سکتی تھی۔ مجھ سے پوچھ کر سانس نہیں لینا کبھی، اتنا اختیار کسی کو نہیں دیتے ذیشان، خاص کر محبوب کو۔ یہ کب ظالم بن جائیں پتہ نہیں چلتا۔ وہ اسے تڑپتے مشورے پر زالے کے ماتھے پر جھکتا اپنے پیار کی مہر ثبت کرے۔ زالے میں آسودگی اتارے ذرا پیچھے ہوا تو زالے نے بند آنکھیں دھیرے سے کھولی۔ میں کبھی تمہیں اپنے لیے ظالم لگا ان چند ہفتوں جب سے ہم ملے؟ یہ ایک رینڈم سوال ہے۔ سوال کی نوعیت اختتام تک بتانے کے باوجود وہ زالے کو متفکر کر گیا۔ ہاں بہت بار، جب آپ نے میرا کہا نہ مان کر خود کو تکلیف دی اور جب رونے والی بات بے ساختہ زالے کے لبوں سے پھسل گئی، پر ذیشان نے نظریں ضرور چرا لی۔ لک ایٹ می، اب سچ میں روئے میرے لیے؟ اس کی نظریں پھیرنے نے زالے کو سوال دہرانے کی ہمت بخشی۔ تڑپا بہت تھا، کب آنکھیں پگھل گئیں اس بیچ علم نہیں، یہ شکایت ضرور بیجی نے لگائی ہوگی۔ وہ ہنوز چہرہ پھیرنے کے چکر میں تھا، پر زالے نے اس کا ہاتھ پکڑے انگلی پر دانت گاڑے جو ذیشان کو متوجہ کرنے کا اس لمحے سے طریقہ سمجھ آیا۔ اب تو نہیں تڑپا رہی میں؟ زالے نے ان بری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کیا اور بنا ارادہ ہی ذیشان نے سر ہلا دیا۔ دونوں ہی مسکرا دیے۔ جتنی تم میرے قریب آتی ہو میرا دل مزید قربت پر مچلنے لگتا ہے۔ میں اپنی یہ کیفیت تمہیں سمجھا نہیں سکتا زالے۔ وہ جیسے الجھ کر بڑبڑایا۔ زالے کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ کوئی نہیں، کبھی نہ کبھی سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ۔
میں ان دو کی شادی کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں، ہم شکاگو بھی گھوم لیں گے۔ پری ہنی مون؟ وہ ایک دم ہی پرجوش ہوئی تو ذیشان بس مسکرانے پر رک گیا، ورنہ بات بڑھ جاتی۔ ہنی مون اتنا پھیکا نہیں ہوگا ہمارا، وہ ایسا ہوگا کہ اس کا پراپر رزلٹ ملے گا میری جان۔ ذیشان نے اسی سنجیدگی کے سنگ جب سرگوشی کی تو زالے کے مفہوم سمجھتے حساب چٹکنے لگے۔ رزلٹ نہیں چاہیے پلیز، وہ سہمی زبان دی ہے تمہارے لالا کو، ذیشان نے مجبوری مسکین بن کر بتائی تو زالے نے اس بار اس کے ہاتھ پر زور سے دانت گاڑے کہ بیچارہ کرا اٹھا۔ کتنی گندی باتیں کرتے ہیں آپ دونوں، شرم نہیں آتی؟ سالے نے آنکھیں نکالی۔ یاروں میں سب سے پہلے شرم کا ہی قتل ہوتا ہے میری جان، ہسبینڈ وائف کے کیس میں یہ قتل بس ایک سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ ذیشان کی منطق نرالی ہی تھی۔ اف، مجھے ڈاکٹر بننا ہے ذیشان، وہ حفت کے سبب کامتی آواز میں منمنائی۔ میں خود پڑھا دوں گا، اس کی ٹینشن نہ لو، پر اپنی دو دادیوں پلس ماؤں کو ایک کھلونا تو دینا ہوگا جانا، ورنہ وہ دو مزید بڈھیاں ہو جائیں گی بور ہو کر۔ میں ان دو کی خوشی سے خون بڑھانا چاہتا ہوں، اور وہ خوشی میری اور تمہاری اولاد ہوگی، پھر تم ریلیکس ہو کر پڑھتی رہنا۔ زالے سے پہلی بار وہ اس طرح بچوں کی بات بے تکلفی سے کر رہا تھا کہ وہ شرمانے کے بجائے اس بندے کی سنجیدگی پر لٹ گئی۔ پہلی بار آپ کی کسی بات پر شرم سے زیادہ پیار آیا مجھے، کوئی اعتراض نہیں مجھے۔ وہ یوں مانی جیسے خود بھی یہی چاہتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تم دنیا کی سب سے فرما بردار بیوی ہو زالے۔ ذیشان کو اس لڑکی پر اتنا پیار آیا کہ تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھائے لٹا بھی دیا۔ وہ یوں تھی جیسے بہار ہو گئی ہو۔ مجھے آپ پیارے ہیں ذیشان، اپنی ہر خواہش، دیوانگی، شرارت اور بے خودی سمیت۔ وہ سلا لٹانے میں دیر نہ کرتی تھی۔ ذیشان پنکھ سا ہوا، ایسا ہم سفر ملا تھا جس نے کوئی حسرت دوری نہ چھوڑی تھی۔ وہ لوگ شکاگو پہنچے تو سیدھے ڈیوڈ اور بینا کی فیملی سے ہی سیدھا ملنے گئے۔ یہی ڈیوڈ کی فیملی تھی اور بینا کی صرف مما تھی، وہ بھی یہیں آ چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں مکمل تھی، بس ڈیوڈ اور بینا کا انتظار تھا، مگر سب کی توجہ یکدم ہی مین کپل سے ہٹ کر زالے اور ذیشان کی طرف آنا آج کے دن کا سب سے مسحور کن لمحہ ثابت ہوا۔ کیسی کنڈیشن ہے بھائی؟ سرجری ٹھیک رہی؟ آلین کی سرجری ہو چکی تھی، مگر ابھی ڈاکٹرز نے صرف جلال سے بات کی تھی۔ تبھی جب وہ ڈاکٹر سٹاف سے مل کر آیا تو علیحہ بے قراری سے جلال کی طرف بڑھی۔ ہاں الحمدللہ، اتنی جلدی وہ ہماری بک بک سے جان نہیں چھڑوا سکتا، بہرا ہو کر بچے، بس تھوڑا فیور ہو گیا اسے، سرجری کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ سرجری تو اتنی رسکی نہیں تھی، اس بندے کی نازک طبیعت مجھے لے بیٹھتی ہے بس۔ جلال کے لہجے کی محبت پر علیحہ کے ہونٹوں پر دھیمی مسکان چلی آئی۔ میں اس پر پریشان ہوں کہ 15 سال تک اس بندے نے سروائیو کیسے کیا۔ علیحہ کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی تو جلال نے اس کو شانوں سے تھامے اپنی طرف دلاسا دیتی نگاہوں سے متوجہ کیا۔ جیسے تم نے کیا، جب مقدر میں ملنا لکھا ہو علیحہ تو اللہ حوصلے بھی بڑے عطا کرتا ہے۔ میں کبھی کبھی اکیلا بیٹھا تم دونوں کے حوصلے پر پریشان ہو جاتا ہوں، بس اب کبھی دکھ کی آنچ بھی نہ دیکھو تم۔ جلال نے بہت شفقت سے علیحہ کی بھیگی آنکھوں میں امید بھری مسکراہٹ بھری۔ آمین، آپ کا بہت سہارا ہے ہمیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ دیدہ ہوئی۔ سہارا بس اللہ کی ذات کا ہے، میں تم دو تک اس سہارے کی ترسیل کا وسیلہ ہوں میرے بچے۔ اب جاؤ اس کے پاس، میں گھر جا کر سوتا ہوں، بڑی گندی نیند آ رہی ہے۔ جلال نے منہ بناتے کہا تو وہ بھی مسکرایا اور علیحہ بھی، مگر پھر سر سے چکرانے پر وہ جلال کی بازو بے اختیار تھام گئی۔ جلال بخت خود دل تک علیحہ کے لڑکھڑانے پر کانپا۔ ٹھیک ہو بچے، اس نکمے کی ٹینشن میں تم نہ بیمار ہو جانا۔ جلال نے فکر بری ڈانٹ دی تو علیحہ جلدی سے اپنے سہارے کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہوں بھائی، چکر سا آ گیا، شاید کافی دیر سے کچھ کھایا نہیں تبھی۔ جلال نے اس کے ٹھیک ہونے کے باوجود اسے پکڑ کر بٹھایا۔ میں کچھ کھانے کو دے جاتا ہوں، پھر جاؤں گا۔ تمہارا چہرہ ایک دم پیلا ہو گیا، کہو تو ڈاکٹر کو بلاؤں، تمہیں دیکھ لے۔ جلال کی تشویش جوں کی توں تھی۔ نہیں بھائی، بس بھوک کی وجہ سے ہوا ہوگا، آپ فکر مت کریں۔ علیحہ نے جلال کو بھرپور مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دے جاتا ہوں، بہتر فیل کرو تو جانا آلین کے پاس، ورنہ یہیں بیٹھی رہنا، میں کہہ جاؤں گا تمہارے لیے روم کا۔ وہ اتنی توجہ پر شرمندہ ہوئی۔ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں بھائی، وہ روحان سی ہوئی۔ بھائی شرمندہ نہیں کرتے، وہ بس خیال رکھتے ہیں۔ سینڈوچ کھاؤ گی یا کچھ باہر سے لا دوں؟ جلال اس کے چہرے کی رنگت پر سراسر پریشان تھا۔ جو یہاں ہاسپٹل کی کیفے میں مل جائے بس وہی، جس سے بھوک مٹ جائے۔
علیحہ نے تکلف ایک طرف کیا تو جلال کو خوشی ہوئی۔ 20 منٹ میں وہ جا کر آیا اور علیحہ کے لیے ملک شیک اور سینڈوچ لے کر آیا۔ پانی کی بوتل بھی تھی۔ آپ بھی کھا لیں بھائی۔ علیحہ کے پوچھنے پر جلال نے بس اس کے سر پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر دیکھا۔ تم اور آلین ٹھیک رہو، مجھے بس تم دو کے ٹھیک ہونے کی ہی بھوک لگتی ہے۔ اپنا خیال رکھو، بہتر فیل کرو تو اس کے پاس چلی جانا۔ 12 گھنٹے سے ہاسپٹل ہی رکھیں گے تاکہ سرجری کے رزلٹ ایگزامن کر سکیں۔ میں نکلتا ہوں، کچھ بھی چاہیے ہو کال می بچہ، اب آرام سے کھاؤ۔ جلال سے کمفرٹیبل کیے وہاں سے گیا تو علیحہ کتنی دیر مسکراتی رہی۔ ایک سینڈوچ اور شیک پی کر وہ فل ہو گئی۔ چند گھونٹ پانی کے لیے اور سیدھی کیئر روم کی طرف گئی، جہاں سے باہر نکلتی نرس کو دیکھے علیحہ رکی۔ ملنے فیور کافی ہائی ہے، باقی کان ٹھیک ہے ان کے اب، میں نے ڈرپ لگائی ہے، خوب سو اس سے ان کا ٹمپریچر کم ہو جائے۔ نرس وہیں کی لینگویج میں علیحہ کو آلین کی موجودہ کنڈیشن سے آگاہ کرے چلی گئی۔ علیحہ جلدی سے اندر داخل ہوئی تو آلین تکیے سے ٹیک لگائے لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، دونوں کانوں کے گرد ہلکی سی سوجن اور سرخی تھی، جبکہ سر کے بال بکھرے تھے جن پر علیحہ کو دروازے میں رکے ہی ڈھیر پیار آیا۔ ایک ہاتھ کی پشت پر ڈرپ نوزل فٹ تھا جس سے فلوئڈ آلین میں جا رہا تھا۔ پٹی تو بندی ہی نہیں، کہاں سے ہوئی سرجری آلین؟ علیحہ کی سرگوشی پر وہ بمشکل آنکھیں کھول سکا، پر اس کا معصومانہ سوال مسکراہٹ دے گیا۔ ریزر انٹرنل سرجری تھی، سر میں اس قدر بھیانک درد ہے کہ اس کی شدت سے فیور ہو گیا، وہ نازکی سے بولا، جبکہ وہ پاس ہی بیٹھی تو فکر یکدم پیار بنی۔ نخریلا آلین، آنکھیں خفیف سی نم ہوئی۔ نخریلا کہاں ہوں، ابھی تو بیمار آلین ہوں۔ جناب نکاحت برا احتجاج کرتے کچھ زیادہ ہی پیار بٹورنے کے موڈ میں تھے۔ ٹھیک ہو، میں نے امیجن کیا تھا کہ تمہارے دونوں کانوں پر پٹی ہوگی اور تم بھالو کے فرسٹ کزن لگ رہے ہوگے۔ تم اور تمہاری بیماریاں سب ہی ڈیسنٹ ہیں۔ یہ انوکھا سا گدگداتا خیال پیش کرے۔ وہ کبھی مسکرائی، کبھی اپنی ہی بات پر ہنسی۔ آلین سے مسکرانا مشکل تھا، پر علیحہ کی باتیں، اس کی موجودگی سب ہی راحت دیتی تھی کہ مسکراہٹ خود ہی ہونٹوں پر چلی آتی۔ تم اتنا سب کیسے سوچ لیتی ہو علیحہ، ویلی نکمی؟ وہ سر کی کن پٹی پر انگیز شہادت دوہری کر کے مسلتا شاید اپنے درد کو دبا رہا تھا۔ علیحہ نے اس کا ہاتھ جلدی سے پکڑ کر سر سے دور کیا۔ ایسے سر کو میرے سامنے مت چھونا دوبارہ، مجھے لگے گا میری موجودگی کسی لائق نہیں۔ میں ہلکے سے دباؤں، درد بڑھ گیا تو مجھے بول دینا۔ وہ ذرا نزدیک ہوئے بیٹھی تو آلین نے اجازت پر بس آنکھیں موندی۔ علیحہ نے بہت احتیاط سے انگلیوں کی پوروں کا دباؤ آلین کے ماتھے اور دونوں کن پٹیوں پر دیا۔ وہ درد زائل کر رہی تھی یا بڑھا رہی تھی اس کا تو علم نہیں، وہ چھو کر کوئی تکلیف مندمل تو شرطیہ کر رہی تھی۔ ایسے میں کچھ بول نہیں سکوں گا علیحہ، وہ سکون میں ہی بڑبڑایا تو علیحہ نے پوروں کے دباؤ کو زائل کیا۔ درد ہو رہا ہے؟ وہ بچوں کی طرح رونے کو مچل جاتی تھی، کہیں سے نہیں لگتا تھا وہ اتنی میچور ہے۔ علیحہ، آلین نے اپنی آنکھیں اس بار بنا تھکاوٹ کے کھولی۔ وہ جی جان سے قربان ہوئی، جی کراں لہجے میں تڑپ تھی۔ آلین کتنی دیر علیحہ پر سے نگاہ نہ ہٹا سکا۔ میری وہ زندگی جو تمہارے بنا کٹی، مجھے کب تک دکھ دے گی نہیں جانتا، لیکن تم ہر لمحہ مجھے میرے ہسارے بلاتی جا رہی ہو۔ کسی کو ایسے محبت کہاں ملتی ہوگی جیسے مجھے ملی، تم خوش ہو میرے ساتھ؟ وہ اپنی فکریں یہاں بھی اٹھائے بیٹھا تھا۔ علیحہ نے سر آلین کے شانے پر ٹکا دیا اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پر ہتھیلی کے سنگ رکھا۔ ابھی تمہیں خوش ہونے کا یقین نہیں دلا سکتی، پر تمہارے دل کو سکون دے سکتی ہوں۔ تم نے ناخوش علیحہ دیکھی ہوئی ہے نا، وہ جس نے اپنی کلائی کاٹی تھی؟ اب اس خوش علیحہ پر بھی یقین کر لو نا۔ میں کیسے سمجھاؤں تمہیں، میں ساری دنیا میں ممکن ہے اکلوتی اتنی مسرور عورت ہوں جس کے پاس آلین جا ہے۔ تم ہر درد سے نکل آؤ پلیز، تمہیں درد میں دیکھ کر میرا دل گھلتا ہے۔ سر شانے سے اٹھائے علیحہ نے اس کا درد کرتا ماتھا چوم کر درد کھینچا تھا۔ درد زائل بھی ہوا۔ ٹھیک ہوں اب میں، وہ اس کے بہلاوے پر جواباً گوری۔ ہاں، اتنی میں حکیم لقمان۔ اس لڑکی کی ساری بچگانہ حرکتیں و ادائیں بس آلین تک تھیں، وہ انہی کو جی کر شادماں تھا۔ میری پرسنل طبیبہ تو ہو، میرے ماتھے پر ہاتھ رکھو نا اپنا، ٹھنڈا گرم تمہارا ہاتھ سکون دے رہا ہے۔
ہٹانا مت۔ وہ بھی نیند کی دوا کے زیر اثر تھا، پر علیحہ کا ہاتھ اپنے ماتھے سے پورے ہوش میں جوڑا تھا، اور وہ بھی خوشی خوشی اس مہربانی پر آمادہ تھی۔ آلین کے نیند میں اترتے ہی علیحہ نے جھک کر اس کے خشک ہونٹوں کو ایک نرم محبت بخشی تھی، نم سا احساس دلا کر آلین سے محبت کی تھی۔ پھر وہ واپس اٹھ کر اپنے ہاتھ کو ہولے ہولے آلین کے ماتھے پر پھیرنے لگی، کیونکہ اس کا سکون آلین سے قطرہ قطرہ جڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بینا اور ڈیوڈ کی شادی تھی، اور سبھی فیمیلز ایک وائٹ گاؤن پہننے والی تھی، اور میلز ڈیوڈ کی طرح بلیک ٹکسٹیڈو، اور یہی تھیم زالے اور ذیشان کو بھی فالو کرنی تھی۔ وہ لوگ روم میں تھے جو ان دو کے لیے تھا۔ ذیشان تو ریڈی ہو گیا تھا، مگر زالے ابھی وہ اپنے سائز فٹ ہوتا سمپل سا وائٹ فراک چینجنگ روم میں بدل رہی تھی۔ وہ فرنٹ پر پرل ورک سے بنا تھا، اور اس کا والیوم بہت ہی پیارا اور گھیرے دار تھا۔ زالے نے زپ بند کیے بنا آئینے میں خود کو اس ڈریس میں فٹ دیکھتے اسمائل دی، اور جب زپ بند کرنے کو ہاتھ پیچھے کیے تو پہنچ نہ ہو سکی۔ اف، کہ اب بند کیسے کروں؟ زالے نے الجھ کر سوچا، مگر پھر ذیشان کا خیال آتے وہ ڈریس کو سینے سے سنبھالتی روم میں جھانکی۔ یہاں وہ کفلنگس لگائے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا گنگنا رہا تھا۔ پہلے تو زالے اس کی مدر گنگناہٹ پر فدا ہوئی۔ تم کیا چھپ کر تاڑ رہی ہو؟ اپنے شوہر کو حق سے دیکھنا اب تو سیکھ لو۔ وہ بری طرح متذبذب ہوئی۔ امید نہیں تھی اس کی وارفتہ نگاہوں کو وہ سخنور جانچ ڈالے گا۔ میں تو بس… وہ روم میں آئی تو ذیشان اس کے آگے کی طرف ہاتھ رکھنے پر حیران سا۔ جب آئینے سے ہٹ کر قریب آیا تو زالے کے لفظ کھو گئے۔ زپ بند کروانی ہے؟ ذیشان کے مسئلہ بھانپنے پر زالے بچوں کی طرح سر ہلاتی مسکرائی۔ تو کہو نا، اس میں بھی شرم آ رہی ہے تمہیں؟ وہ اس کی بازو پکڑ کے کھینچے اپنے سامنے پش کر کے کھڑے کرواتا۔ سوال سے زالے کی دھڑکنیں تیز کر گیا۔ شرم تھوڑی سی۔ وہ ذیشان کے ہاتھوں کے لمس پر جب لرزی تو ذیشان نے دھیان ان بیکل دھڑکنوں کی جانب جانے سے بہت دقت سے روکا۔ اب اس شرم کو ختم کر دو نہ جانا، کہو تو میں کر دوں۔ ذیشان نے اس کی زپ بند کرنے کے بجائے جب مزید نیچے سرکائی تب وہ جلدی سے ذیشان سے دور ہوئی۔ آنکھوں میں بے چینی تھی کہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ بری طرح خفا ہوئی تو ذیشان نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑے اپنی طرف سرکایا۔ وہ تھوڑا نہیں زیادہ چڑھا۔ میں تمہیں ایسے فضول سوال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، نہ آج کے بعد کبھی۔ زالے اس کے بگڑتے موڈ پر اپنی شرٹ کو ڈھیلا پڑتا گلا بھول گئی۔ دونوں ہتھیلیوں میں ذیشان کا چہرہ بھرا۔ خفا مت ہو۔ ذیشان نے ہاتھوں کو زالے کی طرف لپیٹے اسی خفا انداز میں زپ گردن کے نچلے کنارے تک بند کر دی تو وہ خوبصورت پرل نیکلس گلا زالے کی شیپڈ گردن پر خوبصورتی سے سج گیا۔ کر دی بند۔ ذیشان نے ہاتھ ہٹانے چاہے، مگر زالے نے جلدی سے اس کے سامنے پلٹ کر اپنی گردن سے بال ہٹائے۔ کھولیں اسے، وہ پلٹ کر حکم دے رہی تھی۔ ذیشان کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ کھولیں اسے ذیشان، وہ دوبارہ بولی تو ذیشان نے اس کا ہاتھ جو اپنی گردن سے لپٹا تھا ہٹایا، اور دوسرا ہاتھ زالے کے گرد لپیٹے اس کو اپنے سینے سے لگاتے گردن پر بھرے ہونٹوں کو رکھتے نرم لمس رکھا تو زالے میں ایک سکون سا اترا۔ ایسے حکم دیتی تو تم جان لے گئی میری۔ آئی لو دس۔ وہ بدہوش ہوتا اسے خود میں بسائے زالے کو دھڑکا گیا جو اس کے حصار میں واپس پلٹی پر تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ ایسی زالے چاہیے آپ کو؟ وہ روحانسی ہوئی۔ نہیں تو زپ بند کرواتی ہوئی چلے گی؟ میری چادر میں چھپتی ہوئی بھی جان سے پیاری ہے۔ میرا چہرہ دوسری طرف گھما کر میرے سینے لگنے والی زالے کی تو کیا ہی بات ہے۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولتا زالے کو اپنے لیے انسیت سے بھر گیا۔ وہ کتنے طرز کا مسکرا دی خود بھی نہ جانتی تھی۔ ذیشان، میں سچ میں پیار کرتی ہوں آپ سے، بہت پیار۔ میں بھی آپ سے دور کبھی ٹھیک نہیں رہ سکتی۔ رونے لگوں گی جیسے آپ روئے، یا شاید پاگل پن پر اتر آؤں۔ میں نہیں جانتی تھی محبت بھی کوئی چیز ہے، لیکن آپ نے یقین دلایا ہے کہ زالے، کم از کم میری محبت کا سارا جہاں تو بس تمہارا ہے۔ میں آپ کا چہرہ پھیر کر جب گلے لگی تھی نا، تب میرے لیے پوری دنیا میں میری ٹوٹ پھوٹ کا علاج آپ کا یہ سینہ تھا، اور میں ساتھ یہ بھی چاہتی تھی میری ٹوٹ پھوٹ دیکھنے سے آپ کی آنکھیں بچ جائیں۔ جب میں آپ کی چادر میں چھپی تھی میرے اوپر سکھ کا سایہ لہرایا تھا۔ ابھی جب میں نے حکم دیا اس میں شرم و حیا ایک طرف کرے، بس آپ کے روٹنے کا ڈر پاگل کر گیا مجھے۔ اب میری دوری برداشت نہیں کرتے، میں سہد محبت میں آپ کا ذرا بھی روٹنا نہ سہوں گی۔ اب میرے لیے ممکن ہے محبت سے بڑھ کر ہوں۔
جن باری سانسوں کے بیچ میں بارہا آپ کی گلے لگی، ان چند گلے لگنے کے لمحوں نے مجھے آپ کا عاشق کر دیا۔ وہ سانس لینا ان سارے جملوں میں بھول گئی۔ بس آج خواصوں پر ذیشان حیدر ملک تھا، جبکہ کسی کی حسرت آج میسر اظہار کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ تو صدمے میں تھا، اس نے بازوؤں میں زالے کو برابر بھول گیا آگے کیا کرے۔ دل رک گیا تھا، ہارٹ بیٹ مس تھی، سانس تھمی تھی، سب ساکن تھا۔ تم میری عاشق ہو؟ بہت دیر بعد وہ ایک سوال کرنے لائق ہوا۔ زالے مسکراتا سا دل برداشتہ ہوئی، سر ہلایا، کیونکہ ذیشان کی خوشی اس شخص کے پورے وجود سے عیاں تھی۔ بہت بڑی تو نہیں پر چھوٹی سی سمجھ لیں۔ اسی مسکراتے انداز میں وہ ذیشان پر اپنا سرور حاوی کر گئی، جو بے اختیار بڑی نرمی کے سنگ اس کی سانسوں پر قابض ہوا۔ اس نے زالے کو اپنی بازوؤں میں جس شدت سے جکڑا، اسے اسی شدت سے اپنی سانسوں میں تحلیل کرتا گیا۔ پھر جیسے خوش و خواص بہتر ہوئے تو دونوں بات کرنے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لائق ہو سکے۔ پر اف، ان دو کی آنکھیں مے خانے تھیں، ان دو کی سانسیں جام تھیں، ان دو کا مسرور ہونا مے خانے اور جام کا سر پر چڑھتا نشہ تھا۔ تم چھوٹی سی بیوی میرا سب سے بڑا سکون ہو، میں تمہاری محبت بننے کی حسرت تمہارا دل سے ہوتے ہی پال بیٹھا تھا، مجھے زیادہ نہیں تڑپایا نا۔ تم میری جان ہو زالے، تم سے میرا تڑپنا کبھی سہا نہیں گیا، تم ویسی ہی بن گئی جو مجھے قرار دے سکتی ہے۔ میں خوش ہوں اب، مجھے یقین ہے اب تم میرا سایہ رہو گی۔ تم سے ملتے سرور اور تسکین کو میں کسی پیمانے میں نہیں رکھ سکتا۔ تم بس تم ہو، میرے سر پر چڑھا ہوش و مدہوشی دونوں والا سکھ۔ وہ باولا ہی تو ہو گیا۔ اس نے زالے کے دونوں محملی ہاتھ پکڑ کر شدت سے چومے، بارہا ہونٹوں سے لگائے، اور وہ اتنا خوش نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہا تھا۔ بس ایسے ہی خوش رہیں ذیشان۔ وہ خود بھی خوشی سے بری تھی کہ آواز کپ کپا گئی۔ بہت ہوں، نظر اتار دینا میری خوشی کی۔ زالے کے دونوں ہاتھ کھینچ کر اپنے کاندھوں کے گرد لپٹے، وہ اس سے تھوڑی سی بے باکی کا طلبگار تھا۔ زالے نے رحم طلب ہوتے ذیشان کو دیکھا۔ ابھی ہم گیسٹ ہیں، جب دلہن بنی زالے سے یہی تقاضا کریں گے نا تو آپ کی سوچ سے زیادہ خوش اڑاتے انداز میں نظر اتاروں گی۔ وہ جلدی سے بچ نکلنے کی تدبیر لے آئی، پر ذیشان کیا کرتا کہ اسے محسوس کرنے کو مچل رہا تھا۔ ٹریلر دو ابھی۔ وہ ضد پر اترا تو زالے نے بے بسی سے گہرا باری سانس لیا۔ ٹھیک سے سانس لے لو بس، ٹریلر بھی دلہن بن کر دے دینا، مجھ سے تمہاری باری سانس برداشت نہیں زالے۔ وہ اس کا ماتھا چومے مشکل سے نکالے پرسکون کر گیا تو زالے اس کے قریب مزید ہوتی گلے لگ گئی۔ اس لڑکی کا پوری شدتوں سے گلے لگنا بہت بھاری قہر تھا۔ آپ میرا سکون ہے ذیشان، وہ اسے بھرپور جکڑے بولی، آواز میں سلوٹ در آئی۔ جانتا ہوں، باہر چلتے ہیں، مجھے لوگوں کے بیچ جانا ہوگا سنبھلنے کے لیے، یہ خلوت مجھے تمہارے سوا کسی کا نہیں چھوڑتی زالے۔ وہ یہاں سے نکلنے کو بے تاب تھا، زالے بھی تھی، کیونکہ آپ میرے ساتھ میرے سوا کسی کے نہیں رہتے۔ چلتے ہیں، میرا دل آپ سے زیادہ مچل رہا ہے۔ وہ لجائی سی اپنی کیفیت بتائے نظریں جھکا کر ہنسی تو ذیشان اس کی ہنسی پر ہی تھم گیا۔ یہ تو زالے ہاتھ پکڑ کر لے گئی، ورنہ ذیشان کے بس میں پہلو یار سے ہلنے کی سکت و ہمت نہ رہی تھی۔ جی جناب، لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 1 کیسا لگا آپ کو ضرور بتائیے گا، بہت ہی اسپیشل اور مزیدار تھا، یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اگلے سارے پارٹس بھی بہت ہی اسپیشل ہوں گے اور یہ اسی ویک اینڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویک سے پارس آئے گا اور وہ بھی دھماکے دار انٹری کے ساتھ۔ تو بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگز بتاتے جائیں، اور کون سا کیا آپ کو اچھا لگا آج ایپیسوڈ میں، اور آپ لاسٹ ایپیسوڈ میں اور مزید کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں پارٹ 2 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔